سورہ انعام کی آیت نمبر 63 اور 64 ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیہ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین۔ رب فرماتا ہے حبیب آپ فرما دیجئے کون ہے تمہیں جو نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے، تدعونہ تضرعا وخفیہ، اسی کو تم پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ، لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی ہم ضرور بضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے اور ہر بے چینی سے تمہیں وہی نجات دیتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ فرمایا کہ دنیا کے اندر جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے، تمہیں کوئی مشکل آتی ہے، تمہاری اس مصیبت کو، تمہاری اس مشکل کو رب دور فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہو اور کہتے ہو کہ اے اللہ ہمیں تو اس سے نجات دے دے، ہم آئندہ کے بعد تیرے نافرمانی نہیں کریں گے، آئندہ کے بعد ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ جب تمہیں مصیبت سے نجات دیتا ہے پھر تم وہی کام کرنے لگتے ہو۔ تو انسان پہ جو مصیبت آتی ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبی کی امت کو بڑے بڑے عذاب نہیں دوں گا لیکن چھوٹے عذاب انہیں دوں گا، کہیں رب کو بھول ہی نہ جائیں۔ بندے پہ جب مشکلات آتی ہیں تو پھر بندے کا تعلق اپنے رب سے پیدا ہوتا ہے، پھر وہ رجوع رب کی طرف کرتا ہے۔ جب دولت زیادہ آتی ہے، جب دولت کی کثرت اور فراوانی ہوتی ہے، انسان دنیا داری میں مست ہوتا چلا جاتا ہے، دنیا داری کے اندر توجہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ انسان کو جو ہی جھٹکا لگتا ہے اللہ کی طرف رخ کر لیتا ہے، جو ہی مشکل آتی ہے انسان ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتا ہے، جو ہی مشکل آتی ہے اپنا مصلی آباد کر لیتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو مشکل کا آنا ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ بندے کا تعلق رب سے پیدا ہو جاتا ہے، کہ وہ مصیبت بھی بندے کو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق پیدا کرنے کے لیے آتی ہے۔ انسان زندگی کے اندر جو بھی مشکل آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سب سے زیادہ مصیبتیں کس پہ نازل کرتا ہے یا سب سے زیادہ مشکلات کس پہ آتی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مشکلات انبیاء پہ آتی ہیں، اور فرمایا جو پھر اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنی مشکلات اس پہ آتی ہیں۔ زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں اللہ اس کے ذریعے بندے کے گناہ معاف فرماتا ہے، اگر گناہ نہ ہو اللہ اس کے ذریعے درجے بلند کرتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ جانور کا کاٹا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے سنا تو بڑا حیران ہوا، وقت گزرتے ہیں ایک عرصے کے بعد میں نے اسے دیکھا، ابھی بھی زخم اس کے تھے اور وہ زخموں کے ہوتے ہوئے بھی کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا بھائی مصیبت کے اندر صبر کرنے کی تو سمجھ آتی ہے، مصیبت کے اندر شکر کی سمجھ نہیں آتی، کس بات کا شکر ادا کر رہا ہے؟ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں مجھے وہ کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے مصیبت میں مبتلا کیا ہے، گناہ میں مبتلا نہیں کیا، میں اسی پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے میں مصیبت میں گرفتار ہوں، میں معصیت اور گناہ میں گرفتار نہیں ہوں، میں اسی پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے گناہ سے بچا کے رکھا ہے۔ اور اس نے دلیل پکڑی، اس نے کہا دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب حضرت زلیخا نے اپنی جانب مائل کیا تو آپ نے جیل میں جانا منظور کر لیا اور کہا کہ میں قید کو اپنی اس عمل پہ ترجیح دیتا ہوں کہ میں یہ کام کروں۔ آپ نے معصیت پہ مصیبت کو ترجیح دی، اس لیے فرمایا اگر مصیبت آ جائے تو کوئی بات نہیں، معصیت سے بندہ بچے، گناہ سے بچے۔ اب بڑے ہمارے بزرگ ہیں گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیا، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا۔ بصرہ کے اندر ایک بہت بڑے شیخ تھے، ان کا نام تھا حضرت شیخ مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ نے حسن بھی بڑا دیا تھا لیکن ان کے جسم سے خوشبو بڑی آتی تھی۔ ایک نوجوان نے پوچھا بابا جی آپ کے جسم سے خوشبو بڑی آتی ہے آخر کیا وجہ ہے؟
بڑی ٹال مٹول کی کوشش کی لیکن وہ نوجوان نہ ٹالا. بالآخر حضرت شیخ مسکی کو بتانا پڑا. آپ فرمانے لگے جوانی کے عالم میں کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا. اللہ نے قد بھی بڑھا دیا تھا, حسن بھی بڑھا دیا تھا. میں ایک دکان پہ کام کرتا تھا تو ایک شہزادی ایک دکان پہ آئی, آ کر کہنے لگی میرے مالک کو کہ میں نے کپڑے زیادہ لینے ہیں. مجھے کیا پتا اس کے دل میں شیطان تھا یا کیا تھا. وہ کہنے لگی میں نے کپڑے زیادہ لینے ہیں, لہذا یہ اپنا جو دکاندار ہے, یہ دکان پہ جو کام کرنے والا ہے, اس کو میرے ساتھ بھیجو, یہ کپڑے اٹھا لے, جو پسند آئیں گے ہم رکھ لیں گے, جو بقیہ ہوں گے وہ لے کے تمہاری دکان پہ آ جائے گا. شیخ مسکی کہتے ہیں مجھے میرا مالک کہنے لگا یہ عورت کے ساتھ چلے جاؤ, کپڑوں کی گٹھری اٹھا لو, جو اسے پسند آئیں گے کپڑے وہ رکھ لے گی, بقیہ لے کے پلٹ آنا. شیخ مسکی کہتے ہیں میں عورت کے گھر میں گیا, اس عورت کے دل میں شیطان آ گیا, اس نے دروازے بند کیے اور کہا کہ تم آؤ میرے ساتھ میری جنسی خواہش پوری کرو. وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی پناہ میں ایسے کام کی طرف بڑھوں. میں نے بڑے جتن کیے بچنے کے لیے لیکن وہ عورت ٹلنے والی نہیں تھی. میں نے سوچا مولا اس مشکل وقت میں تو ہی مجھے بچانے والا ہے, تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. کہتے ہیں جب میں نے اپنے رب سے دعا کی میرے ذہن میں ترکیب آئی, میں نے اس عورت کو کہا مجھے شدید پخانے کی حاجت ہے. اس نے کہا جاؤ وہ بیت الخلاء ہے. شیخ مسکی کہتا ہے میں بیت الخلاء میں گیا, میں نے پخانہ کیا, میں نے وہ پخانہ جو تھا وہ اپنے جسم سے مل لیا. کہتے کتنی بڑی مصیبت تھی لیکن میں نے اپنا پخانہ اپنے وجود سے مل لیا. میں باہر نکلا تو عورت نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی دیوانہ پاگل ہے, نکالو اس کو میرے محل سے کہ یہ کیا کرنے لگا ہے. اس مجھے محل سے نکالا گیا. شیخ مسکی کہتے ہیں میں محل سے نکلا, قریب پانی لگا ہوا تھا نلکے کا. کہتے ہیں میں نے وہاں پہ جا کے غسل کیا. شیخ مسکی کہنے لگے نوجوان مجھے نہیں پتا, بس وہ رات گزری تھی, وہ رات گئی اور یہ دن آیا, اللہ نے میرے وجود سے ہمیشہ کے لیے خوشبو کو پیدا فرما دیا. اس نے کہا کہ میں نے اس گناہ پہ میں نے مصیبت کو ترجیح دے رہی, میں نے معصیت پہ عمل نہیں کیا, میں نے گناہ کو قریب پھٹکنے نہیں دیا, میں نے معصیت سے مصیبت کو ترجیح دے لی. اللہ تعالیٰ نے یہ انعام مجھ پہ کیا. شیخ مسکی جب مر گئے, وصال ہو گیا, لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی قبر سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی, قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. تو یہ انعام ہے کہ جو بندہ گناہ سے بچتا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے, مصیبت جو آتی ہے, اب دیکھیں بندہ بعض کا سمجھتا ہے بخار مجھے ہی ہوتا ہے, میرے سر میں درد ہوتا ہے, میرے ٹانگوں میں درد ہے, ایک گیا تو دوسرا آیا, دوسری آئی تو دوسری گئی تو تیسری مصیبت آئی, آخر یہ مصیبتیں میرے لیے ہیں. کبھی شکوہ نہ کرنا, نہ جانے تیرے حق میں کیا بہتر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اللہ جو مصیبت دیتا ہے اس کے ذریعے گناہ معاف فرماتا ہے. تو اس لیے یہ بھی اب سنیں, بندے پہ جو مصیبت آتی ہے اس کے اندر کتنی بڑی حکمت ہو سکتی ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ کفار کے ساتھ جہاد میں ہم نے نکلنا تھا. مالک بن دینار کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا, میں نے کہا آج نہیں تو کل میرا بخار اتر جائے گا, میں جہاد پہ نکل جاؤں گا. مالک بن دینار کہتے ہیں بخار لمبا ہو گیا, اتنا لمبا ہوا میں جہاد پہ جا ہی نہ سکا. میں نے دل میں سوچا یا اللہ اگر میں تیرے بارگاہ میں محبوب ہوتا, اگر میں تیری بارگاہ میں نیک لکھا ہوتا, مجھے اتنا لمبا بخار نہ ہوتا کہ میں جہاد سے ہی رہ جاتا. کتنی بڑی نیکی ہے جہاد پہ جانا, میں جہاد سے ہی رہ گیا. فرماتے ہیں جب میں نے یہ دل میں سوچا تو رات کو میں سویا, کو خواب میں آنے والا آ کے کہہ رہا تھا او مالک بن دینار اگر تو اس جہاد پہ جاتا کافر تجھے قید کر لیتے, قید کر کے تو سور کا گوشت کھلاتے, سور کا گوشت کھلا کے تیرا ایمان چھین لیتے. فرمایا اللہ نے بخار کے ذریعے اس بڑی بڑی مصیبتوں سے تجھے بچا لیا ہے, گویا یہ بخار تیرے لیے نعمت عظمی ثابت ہوا ہے. مالک بن دینار کہتا ہے میں حیران رہ گیا, مالک کس کس عمل میں تیری کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں. بندہ سمجھتا ہے شاید یہ مجھے مصیبت آنی تھی, اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, بندے کی سمجھ میں نہیں آتی. بندہ ہمیشہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے, مالک شاید میرے حق میں بہتر یہی تھا. اللہ ہمیشہ چھوٹی تکلیف دے کر بڑی تکلیف سے بندے کو بچاتا ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے تو ڈاکو ان کو پڑ گئے, ڈاکو کہنے لگے کاٹو بابے کی گردن, دوسرا کہنے لگا نہیں ان کی ٹانگ کاٹ دو. بابا جی کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے. ڈاکو کہنے لگا ہم ٹانگ کاٹنے لگے ہیں اس لیے شکر ادا کر رہے ہو. وہ بابا جی کہنے لگے نہیں میں اس بات پہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ چھوٹی دے کے بڑی سے بچا رہا ہے, کہ پہلے تو تم گردن کاٹنے کا کہہ رہے تھے, گردن کٹتی تو زندگی باقی نہ رہتی,
ٹانگ کٹ جائے تو زندگی پھر بھی باقی رہ جائے گی۔ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ چھوٹی مصیبت دے کر بڑی سے بچاتا ہے، لیکن انسان کو چھوٹی مصیبت نظر آتی ہے، بڑی مصیبت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ جس رب اسے بچا رہا ہوتا ہے، بندہ یقین اور اعتقاد رکھے کہ مجھے یہ مصیبت آئی ہے، اس کے اندر کوئی حکمت ہے، اللہ اس کے ذریعے میرے گناہ معاف کرے گا، اللہ اس کے ذریعے میرے درجے بلند کرے گا۔ انسان جب اس پہ ثواب کی امید رکھتا ہے تو اللہ اس کا بھی اس کو صلہ عطا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی رضا پہ ہمیشہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔